پیارے بچوں، آج کی ہماری چھوٹی سی کہانی کا عنوان ہے نمایاں ہونے کی خواہش کا عذاب۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسد الدولہ ویلمی کا بیٹا جب بیمار ہو گیا، شاہی طبیبوں نے بے حد علاج معالجہ کیا مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ موت کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، ایک برگزیدہ بندے نے کہا کہ صدقہ اور نیکی کے کام بلائیں دور کرتے ہیں۔ اگر ان پرندوں کو جو شاہی محل اور باغات کی زینت بڑھانے کے لیے پنجروں میں قید کیے گئے ہیں، انہیں آزاد کر دیا جائے تو شہزادے کی صحت یابی کی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ اسد الدولہ کو اس شخص کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے تمام پرندوں کو آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایک خوش نما بلبل کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے آزاد نہ کیا جائے کیونکہ اس کی آواز اسے بے حد پسند ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی قیمت پر بھی خود سے جدا کرے۔ پرندوں کے آزاد ہونے کے بعد اسد الدولہ کے فرزند کی طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ واقعی تندرست ہو گیا۔ جب وہ غسل صحت کے بعد سیر کے لیے باغ میں پہنچا تو اس خوش نما بلبل کا پنجرہ دیکھا۔ اس پرندوں کی آزادی کے متعلق علم تھا۔ اس نے خوش نما بلبل سے کہا کہ اے بلبل، تجھے بھی دوسرے پرندوں کی طرح آزادی مل جاتی اگر تو اتنی خوش الحان نہ ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا بھی یہی حال ہے۔ جب تک کوئی انسان گمنامی کی زندگی بسر کرتا رہے، وہ ہر آزمائش سے محفوظ رہتا ہے اور نمایاں ہونے کی کوشش اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ گوشہ نشینی اور ترک دنیا اختیار کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والے دنیاوی نفع سے دور مگر آخرت میں ملنے والے دائمی نفع کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ حسد، بغض اور کینہ جیسی برائیوں سے بھی دور رہتے ہیں۔